السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ 12 ربیع الثانی۔ نمبر 1، نجاش کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے وہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیف پہنچانے لگی تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار مشرکین کو یہ کہہ کر دربار سے نکال دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی ملی۔ دیکھا تو وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک لے گئے تو میرے حصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے۔ میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ کے والدین کو یہ دعا سکھائی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم بھی
نہیں جانتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سال کے نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اس وجہ سے وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔